کہ یہ سیلاب، یہ قدرتی یہ آفات سماوی یہ کیوں آتی ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کے اندر جو ہیں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ بات سمجھتی ہے شاید فقط موسمی تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں، سائنٹیفک تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشروں کے اندر سیلاب بڑھ جاتا ہے، بارش بڑھ جاتی ہے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کائنات کے اندر ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر حرکت کر سکے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ زمین کے اوپر جب کوئی پتا گرتا ہے اس کے علم کے مطابق ہے۔ تو اس بات کا گمان کرنا کہ بڑے بڑے سیلاب جو ہیں وہ آٹومیٹک ہی آ رہے ہیں، اللہ کو کوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف نہیں، اس کے ارادے کا دخل نہیں، یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور جب بندے کی سوچ و فکر کا یہ زاویہ ہو جائے تو بندہ اپنی اصلاح بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے یار سائنسی تبدیلی سے یہ ہوگا، چلے میں کیا کر سکتا تھا۔ حالانکہ زمین پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اہل زمین کے اعمال سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں تریوں میں انسانوں کے اعمال نے فساد کو ظاہر کر دیا۔ خشکیوں تریوں میں فساد، یہ سمندروں کا جوار بھاٹوں کا آنا، زمین کے اندر سیلاب کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، زلزلوں کا آنا، بھوک کا پیدا ہو جانا، بدامنی کا پیدا ہو جانا، اطمینان کا چھن جانا، یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تبھی یہ سارے کے سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ انسان کتنا عجیب ہے، بایولوجیکل ریالٹیز کو مانتا ہے، سائنٹیفک ریالٹیز کو مانتا ہے، لیکن الہامی اور روحانی ریالٹیز کو نہیں مانتا۔ ان دیکھے جراثیم کے اثرات کو تو مانتا ہے لیکن اپنے گناہوں کے اثرات کو نہیں مانتا۔ اتنا بڑا ناقبت اندیش انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کے اندر یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فعال لما یرید، جو ان کا ارادہ ہوتا ہے کر گزرتے ہیں۔ اس کے بارے میں گمان کرنا کہ سیلاب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ آ رہے، اللہ جو ہے وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قوم عاد کے اوپر جب عذاب آیا تھا تو بارش کو لیے ہوئے بادل سامنے سے آ رہے تھے، تو قوم عاد کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس بادل سے ہمارے یہاں پر بارش ہوگی جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا جس میں میرا عذاب چھپا ہوا ہے۔ یہ بادل جو ہے بارش کو اٹھا کے نہیں لا رہے بلکہ یہ تو میرے عذاب کو لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر ہواؤں کو چلایا، ہوا نے کیا کیا، تدمر کل شیء بأمر ربها، اسے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو پائمال کر کے رکھ دیا تھا۔ تدمر کل شیء بأمر ربها، اپنے رب کے حکم کے اوپر ہوا نے ہر چیز کو کچل کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے سبا کی بستی کا ذکر قرآن میں کیا، بڑے خوبصورت باغ، دائیں بھی بائیں بھی، اور کھانے کے لیے وافر رزق، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر بھی بڑا پاکیزگی کی زندگی گزار ہے اور رب بھی بڑا بخشش والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کفران نعمت کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کے اوپر بند توڑ سیلاب کو چھوڑ دیا۔ اب اس بستی کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہو سکتے تھے جو کہتے، وہ سوچتے کہ سیلاب اتفاق سے آ گیا، بارشوں کی شدت سے آ گیا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر منہ توڑ بند توڑ سیلاب کو چھوڑ دی۔ اس سے پھر کیا ہوا، بستی کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے باغوں کو ایسے باغوں سے تبدیل کر دیا جن میں کڑوے کسیلے پھل تھے، کچھ جھاڑیاں تھیں، پہلے والی شادابی، پہلے والی شرابی ساری کی ساری ختم کر دی۔ وہ کہاں پہ گئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر ساری چیزیں پلٹ گئیں۔ آل فرعون کے پر اللہ نے عذابوں کو نہیں بھیجا، طوفان کا عذاب نہیں آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، آٹومیٹیکلی آ گیا۔ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے آ گیا، سائنٹیفک چینجز کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جس بحر کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آبادی کو لے کے نکلے، اس وقت تو وہ کھڑے ہوئے پہاڑوں کی طرح اونچی لہروں کی شکلیں تیار کر گیا، درمیان سے خشکی میں سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ جب فرعون کی باری آئی تو اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ جب غرق کیا تو اس نے یہ بات نہیں سوچی کہ اتفاق سے ایسا ہوگا، اس کو پتا تھا اللہ یہ کر رہا ہے، اس کو بھی پتا تھا۔ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی اس اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں جس میں بنی اسرائیل کا ایمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، آج کے دن تجھے مار دوں گا، تیرے جسم کو بچا لوں گا، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ پیچھے آنے لوگوں کے لیے تیری وجود جو ہے ایک نشانی بن جائے، لوگ تیرے وجود کو دیکھ کے تف کریں کہ یہ وہ وجود تھا جو قادر مطلق کے مقابلے اپنے آپ کو الہ کہتا ہے۔ آنے والوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس میں امن تھا، امن ایک بیرونی کیفیت کا نام ہے، جس میں اطمینان تھا، اطمینان ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، امن اور اطمینان کے ساتھ
ساتھ ساتھ ان کو ہر جگہ سے رزق بھی مل رہا تھا. وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, اللہ نے ان سے امن اطمینان اور رزق کو چھین کے ان کے اوپر خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا. امن اور اطمینان کو خوف سے تبدیل کرنے والا کون ہے اور رزق کو بھوک سے تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج جب عذاب آتا ہے, سیلاب آتا ہے, تنبیہ ہوتی ہے, اللہ کا تصرف ہوتا ہے, تو ہم ہر چیز کو جناب سائنس کے ساتھ جوڑ کے اپنا پلہ چھڑا کر, مینجمنٹ کے ساتھ چھوڑ کے اپنا پلہ چھڑا کر اپنے معاملات کی اصلاح کیے بغیر آگے چلتے بنتے ہیں. وہ میں یہ بات سوچتا ہوں مجرموں کو اس بات کا پتا تھا, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, کہ یہ بنی اسرائیل کے رب کا فیصلہ ہے. لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے سیلاب اپنی مرضی سے آتا ہے, زلزلہ اپنی مرضی سے آتا ہے, طوفان اپنی مرضی سے آتے ہیں. وہ طوفان کا تعلق اپنے گناہوں سے ساتھ نہیں جوڑتا, وہ اپنے اعمال نامے کے اوپر غور نہیں کرتا, وہ اپنے معاملات پہ غور نہیں کرتا. ہم نے اس ملک کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کیا. مسجدوں کو منہدم کرنے والے ہم ہیں, ٹرانسجینڈر اور ایلومیناٹیز کے شو جو ہیں لگانے والے ہم ہیں, شیطانی تصاویر کو آویدہ کرنے والے ہم ہیں, زناکاری کے اڈے کھولنے والے ہم ہیں, سودی لین دین کے کاؤنٹر کھولنے والے ہم ہیں. حضرات گرامی قدر, جائیداد اور وراثت کی تقسیم کے اندر خرد برد کرنے والے ہم ہیں. لوگوں کے پیسے جو ہمارے ذمے ہیں ان کو دبانے والے لوگ ہم ہیں, شرابیں پینے والے لوگ ہم ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں سیلاب اتفاق سے آ گئے.